جی عزیز طلباء، پہلا، دوسرا اور ساتواں شعر ہم کر چکے ہیں۔ تیسرے شعر کی طرف ہم جاتے ہیں۔ وہی ہے تیرا جہاں جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ یاد رکھیں، اقبال کی شاعری میں جو روحانیت ہے یہ مادیت سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی مادی ترقی، یہ چاند تک سفر کر دینا، یہ سمندروں کو کھنگال دینا، یہ مریخ تک کی تیاری جو ہے، اس سے کوئی نیا جہان نہیں بنتا۔ نیا جہان سنگ و خشت یعنی پتھروں اور مٹی سے نہیں بنتا، بلکہ نیا جہان انسان کی سوچ سے بنتا ہے۔ اگر اس اتنی بڑی دنیاوی ترقی کے باوجود، اس مادی ترقی کے باوجود انسان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، انسان کے نقصان سے محفوظ نہیں ہے، تو اس ساری ترقی کا، اس ساری عظمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیبند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر آپ نے یہ بات ضرور کرنی ہے، یہ والے کا شعر انتہائی مناسب ہے۔ ماں و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ جدید دور کا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس زمین کی چیزوں کو کھنگال کے رکھ دیا ہے۔ سائنسی ترقی یہ سمجھ رہی ہے کہ اس زمین میں آپ نیا کچھ نہیں رہا کہ جس پر ریسرچ کی جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ مشت خاک، یہ مٹھی میں بھری ہوئی مٹی استعارہ ہے انسان کا۔ یہ انسان اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، یہ تو ابھی راہ میں آوارہ کر رہا ہے۔ ابھی اس کی جو منزل ہے وہ ماں و ستارہ، چاند اور سورج سے آگے ہے۔ مطلب ابھی تو یہ اپنے رب کی پہچان اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ دنیا کی کسی بھی تہذیب، کسی بھی مذہب کا شخص ہو، اگر اس کو حق کی تلاش کرنی ہے، اور وہ حق کی تلاش میں اسی وقت کامیاب ہوگا جب وہ اللہ کی پہچان اس کو نصیب ہو جائے گی، تو وہ منزل تو ابھی بہت دور ہے۔ ابھی تو وہ صرف اس زمین کی چند چیزوں کے بارے میں کچھ جاننے میں کامیاب ہوا ہے، اور یہ مٹھی بھر مٹی یعنی انسان، یہ تو ابھی راہ میں آوارہ گھوم رہا ہے۔ ابھی تو کائنات میں لا تعداد چیزیں ایسی ہیں کہ جس تک اس کا وہم و گمان پہنچ ہی نہیں سکا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے۔ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، یا عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، خبر ملی ہے خدایا نے بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزر سیل بے پناہ میں ہے۔ خدایا نے بحر و بر، سمندر اور خشکی کے خدا کا مطلب مالک۔ یہاں اللہ رب العزت مراد نہیں ہے، یہاں دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک دنیا کے دانشور، ایک دنیا کے اسکالر، ایک دنیا کے ریسرچرز مراد ہے، اور دوسرا آسمان سے زمین تک خبریں لانے والے فرشتے مراد ہیں، کہ ان لوگوں نے مجھے یہ خبر دی ہے، یعنی میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ یہ جو یورپ کی ظاہری ترقی ہے، فرانس سے مراد عیسائیت، یورپ، یہ جو ان کی ظاہری ترقی ہے، یہ تو ایک طوفان کے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سیل بے پناہ، وہ طوفان آئے گا تو ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، ان کو کہیں پناہ نہیں لینے دے گا۔ اور آج یورپ اس بات کو ماننے میں تیار ہے۔ ان کی مادی ترقی اگرچہ بہت ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو کلیکٹیوٹی ہے، جو اجتماعیت ہے، وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ وہاں معاشرہ ایک جان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ذرا سا بھی طوفان آیا تو سب سے پہلے یورپ اس میں بہہ کے رہ جائے گا۔ لیکن اسلام آج بھی اس لیے بہت اچھا ہے، بلکہ افضل و اعلیٰ ہے، کہ اس نے معاشرے کی اور ہمارے خاندان کی بنیادیں آج بھی انتہائی مضبوط ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک میں جو آشیاں ہوگا ناپائیدار ہوگا، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تلاش اسی کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ یاد رکھیں، اہل تصوف جہاں بھی اقبال کی اس طرح کے اشعار آتے ہیں تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اقبال تہجد گزاری اور سحر خیزی کی دعوت دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کا پہر جنت کا پہر ہے، تو صبح اٹھنا بھی عبادت تو بہت اعلیٰ اور افضل کام ہے، لیکن صبح سویرے اٹھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی پہچان حاصل کرنی ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے،
تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان صبح خیزی کو اپنا معمول بنا لے، اور جب انسان غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہوں تو وہ اٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرے۔ تو جہان تازہ صبح سویرے اٹھ کر اللہ سے آہ و فریاد کرنا، اس سے مدد مانگنا اور اس کے سامنے دست سوال دراز کرنے میں ہی نئے جہان کی تلاش ممکن ہے۔ امید ہے آپ کو یہ غزل سمجھ آئی ہوگی۔ یہ شعر انتہائی عام ہے اور پیپر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہی ہے تیرا جہاں جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ لیکن اقبال کی فلسفی ایک ہی ہے، الفاظ بدل کے آتے ہیں، فلسفی ایک ہی ہے۔ ایک اور شعر میں بالکل یہی بات کہی ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ بالکل یہی بات ایک اور شعر میں کہی ہے۔ وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں مختصر بات کرتا ہوں۔ بات پھر وہی ہے، آخری بات، کہ ان خصوصیات کی روشنی میں جب آپ غزل کو دیکھیں گے، اقبال کی یا کسی بھی شاعر کی غزل کو، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اقبال کی غزل غیر روایتی غزل ہے، اقبال کی غزل میں نظم کے عناصر غالب ہیں۔ اقبال نے یہاں بھی اپنی نظم کی طرح غزل میں بھی خاص اسلامی فلسفہ پیش کیا ہے، اور اقبال کی شاعری کا زیادہ تر حصہ نوجوانوں سے خطاب پر مشتمل ہے۔ اور اس غزل میں، دوسری غزل میں بالخصوص اور پہلی غزل میں بالعموم، اقبال نے مادیت کے مقابلے میں روحانیت کو ترجیح دی ہے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوگی۔ کتاب سے ضرور کنسلٹ کریں، تو انشاءاللہ آئندہ غزل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔